معاشرت کا نیا انداز، مخلوط محفلیں ختم ہو گئی، عورت کی ناموس کو تحفظ دیا ہے، وقار کے ساتھ گھر پر رہو، جیسے گھر سے باہر نکلو کہ تمہارے ناموس کو خطرہ ہے، عزت دی ہے، گھر کی ملکہ بنایا ہے، قوم کا مستقبل عورت کے حوالے کیا ہے۔ معاشرے میں ہر انسان کو خواہ کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، ایک عزت دی ہے۔ حبشی غلاموں کو بڑے بڑے کرشی سردار سید کہہ رہے ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر انسان کی جان، ہر انسان کا مال، ہر انسان کی آبرو یکساں محترم ہے۔ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ معاشرت قائم کی ہے کس نے؟ حضرت محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع انقلاب، روس کا انقلاب ہے، صرف معیشت کے انداز بدلے ہیں، اور پہلے لوٹ مار کر رہے تھے بادشاہ، اور بعد میں لوٹ مار شروع کر دی کمیونسٹ پارٹی کے لیڈروں نے۔ عوام اسی طرح ڈھول ڈنگر ہیں، ان کو جانور بنا دیا، سب کے ایک جیسے دڑبے ہیں، اور سب کے لیے ایک ہی جیسی تنخواہیں ہیں، اور سب کے لیے ایک ہی جیسا لباس ہے۔ صبح دڑبوں سے نکلو، جا کے کام کرو، شام کو دڑبوں میں آ کے بند ہو جاؤ، جبری مساوات۔ فرانس کا انقلاب آیا، بادشاہت ختم ہو گئی، جمہوریت کی لعنت آ گئی۔ پہلے بقول ڈاکٹر سار احمد کی گندگی کی ٹوکری بادشاہ کے سر پہ رکھی تھی، انسانی حاکمیت، اب ممبران اسمبلی 200 ان کے سر پہ پھیلا دیے، وہی گندگی ماشا ماشا تولا تولا کر کے اور ارکان اسمبلی کے سروں پر ڈال دی۔ پہلے آپ بادشاہ کے غلام تھے، اب آپ ارکان اسمبلی کے غلام ہیں۔ 5 سال تک آپ نے اپنی قسمت ان کے حوالے کر دیے، جو مرضی قانون سازی کریں، لاکھوں روپے خرچ کر کے الیکشن جیتے اور وہاں جا کے کروڑوں روپے بنائیں۔ یہ دھندا چل رہا ہے، عوام اسی طرح سے ڈھول ڈنگر ہے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نہ کر۔ ابلیس کے وجہ شورا میں شیطان کہتا ہے، اقبال نے شیطان کی ترجمانی وہاں پر کی کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ ہم نے خود بادشاہت کو جمہوری لباس پہنا دیا۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن، اندرو چنگیز سے تاریخ تر، دیوے استبداد جمہوری کبا میں پائے کو۔ تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ ایک جو ہے یہ ایک لبادہ اوڑھ کے اور ناچ رہا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی آزادی کی نیلم پری ہے؟ واحد اگر کوئی انقلاب ہے ہماگیر اور جامع تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کردہ ہے۔ عقیدے بدل دیے، سوچیں بدل دی، صبح بدل دی، شام بدل دی، رسومات بدل دی، عبادات کے طریقے بدل دیے، معاملات بدل دیے، ہر چیز بدل دی۔ جامع انقلاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور پھر برپا بھی کیا انقلاب ایک لائف اسپین میں۔ ورنہ عام طور پر انقلابی سوچ دینے والے مفکر اور ہوتے ہیں، اور بالفعل انقلاب لانے والے اور ہوتے ہیں۔ مارکس نے اشتراکی سوچ دی، زندگی میں کسی گاؤں میں انقلاب برپا نہیں کر سکا۔ انقلاب آیا کہاں؟ روس میں، جہاں پر کبھی مارکس نے قدم تک نہیں رکھا۔ جرمنی میں رہا، انگلینڈ میں رہا، فرانس میں رہا، انقلاب آیا روس میں۔ واحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خود ایک انقلابی تصور پیش کیا، اور اس کے بعد ایک جد و جہد کا آغاز کیا، جد و جہد کے سارے مراحل طے کر کے، اور انقلاب برپا کر کے دکھا دیا۔ فدا ہو امی باپی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہر اعتبار سے اسوہ اور جامع اسوہ اگر کوئی ہستی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کی پیروی کے حوالے سے ایک ہے انفرادی زندگی میں آپ کی پیروی، وہ تو ہمیں فوری طور پر شروع کر دینی چاہیے جتنے بھی کر سکتے ہیں، اور ایک ہے اجتماعی حوالے سے پیروی، اس کے حوالے سے افسوس یہ ہے کہ اس کی طرف ذہن ہی نہیں۔ انفرادی اعتبار سے آپ کو پھر بھی آج لوگ نظر آ جائیں گے کہ جو اپنے معمولات میں سنت پر عمل کرتے ہیں اور خوش نصیب ہیں
اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ تبلیغی جماعت کا بہت بڑا اس کے حوالے سے کنٹریبیوشن ہے کہ انفرادی اعتبار سے سنتوں پر عمل اس کی طرف اس جماعت نے لوگوں کو راغب کیا۔ آپ ایک چلہ لگا لیں تو اس کے بعد کھانے پینے کے حوالے سے کیا سنت طریقہ ہے، سونے کے حوالے سے کیا سنت طریقہ ہے، مسواک کی سنت ہے، اور چہرہ سنت کے مطابق ہو جاتا ہے، لباس تراش خراش۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کی طرف رغبت ہے کم زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہے، لیکن اجتماعی اعتبار سے جو آپ کی سنت ہے اس کی طرف اکثر و بیشتر ذہن نہیں ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ اجتماعی اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج کئی ربیع الاول کے مہینے ہم پر گزر چکے ہیں، اور ہر مہینے میں کتنی محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس میں اللہ کے رسول کی شان میں ہم خطابات بھی کرتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، آپ پر درود کے نذرانے بھی بھیجتے ہیں، لیکن اجتماعی اعتبار سے آج ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ بستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، اور خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ عباد صبا کملی والے سے جا کے یوں پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دی بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ عادلانہ نظام غالب کیا تھا، انقلاب برپا کیا تھا، لیکن آج دنیا میں کسی ایک علاقے میں بھی وہ عادلانہ نظام موجود ہے نہیں۔ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ نہیں، ذلت کا مقام۔ انفرادی اعتبار سے عمل ہو رہا ہے، اجتماعی اعتبار سے گفتگو تک نہیں ہوتی، اجتماعی اعتبار سے یہ باتیں بیان نہیں ہوتی، اور بلکہ جہلا وہ تو اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار میلوں کی صورت میں، جشن کی صورت میں، ہلے گلے کی صورت میں وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے کچھ لوگ ہیں جو انہیں اس کی پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ ایسے کرنا چاہیے۔ خود سوچیے اگر اللہ کے رسول آ جائیں، کیا وہ پسند کریں گے کہ ہم ان کی محبت میں جلوس نکال کر روڈ بلاک کر دیں اور لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے؟ کیا وہ پسند کریں گے؟ آپ کسی بھی پوچھیے، ہرگز نہیں۔ لیکن مذہبی اعتبارات سے جلوس نکالنا، مذہبی اعتبار سے غیر سنجیدہ قسم کی حرکتیں کرنا، یہ اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ جو اصل کام کرنا تھا وہ کر نہیں رہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی پیشن گوئی کر دی تھی، مسلم شریف کی حدیث کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ان کے ساتھ کچھ حواری اور صحابی ہوتے تھے، جو نبی کہتے تھے وہ کرتے تھے اور ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے۔ بعد میں ایسے ناخلف لوگ آ گئے جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، قول و فعل کا تضاد، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ جشن منانا، جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، کہیں اس کی کوئی دلیل ہے، کہیں اس کا کوئی حکم ہے؟ اللہ کے رسول کی محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو ہمیں غلط رخ کے اوپر ڈال دیا۔ اللہ کے رسول کی دنیا میں آمد بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے جس پہ شکر کرنا چاہیے، لیکن جو ہم نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ کیا ہے، آپ کے دین کے ساتھ کیا ہے، اس کے حوالے سے ہمارا کوئی منہ نہیں ہے کہ ہم کو جشن منائیں۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، رسالت میں آپ، حضور رسالت میں آپ کے دربار میں، غالباً اس قسم کا عنوان ہے اس کا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے فرشتے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں لے گئے، آپ کے دربار میں لے گئے، جا کر اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کے جس میں ہو خوب وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آپ گینا لایا، آپ گینے سے مراد وہ آنکھ کے جس میں آنسو ہیں جو رو رہی ہے، مگر میں نظر کو ایک آپ گینا لایا، جو شاید اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ اس وقت سانحہ ہوا تھا طرابلس میں، مسلمان بڑے پیمانے پر اٹلی کی فوجوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، لیکن آج لاکھوں افراد مسلمان امریکی جاہلیت اور بربریت کا شکار ہوئے ہیں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں کتنے مسلمانوں کا خون ہوا ہے اور ہو رہا ہے، فلسطینیوں کا کتنا قتل عام ہو رہا ہے۔ ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم اپنے مسلمانوں کے خون پر جشن منائیں؟ لیکن یہ ہے کہ ایک عجیب رخ پر ہم جا رہے ہیں۔ تو جو رونا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اجتماعی سنت ہے، اجتماعی آپ کا اسوہ ہے، آج اس سے صرف نظر ہے۔ انفرادی اعتبار سے پھر بھی کچھ اہتمام ہے، بہت تھوڑے پیمانے پر، لیکن اجتماعی اعتبار سے ہمیں رونا چاہیے، ہمارے اندر احساس ضیاء پیدا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول دین لائے تھے اور جس دین کو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے بڑی قربانیاں دے کر غالب کیا تھا، وہ دین بڑے طویل عرصے سے دنیا میں مغلوب ہے۔ اب وہ دین غالب کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اسوہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے دین کیسے غالب کیا؟ آپ نے جو احساس ضیاء کسی درجے میں ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بڑا احساس ضیاء زیادہ مؤثر انداز سے قرآن کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے لوگوں میں پیدا کیا، دعوت دی، لوگوں کو جھنجھوڑا، خواب غفلت سے نکالا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دیا۔ لوگ قرآن مجید سنتے تھے اور ایک دم حیران ہوتے تھے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، سوال کرتے تھے یہ کیسا کلام ہے، کس بات کی خبر دے رہا ہے، بڑی عظیم بات کی خبر دے رہا ہے۔ عن النبأ العظیم، جو بیدار ہوا اس دعوت کے ذریعے سے، آپ نے ان کو جمع کیا، ان کی تربیت کی۔ تربیت کے کئی گوشے تھے، ان کو نظم کا خور بنایا۔ ایک حکم پر کھڑے ہونا ہے، ایک حکم پر بیٹھنا ہے۔ واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ ان کے اندر تنظیم پیدا کی، مشورہ دو، اور مشورہ دینے کے بعد تمہارا کام ختم ہو گیا۔ امیر فیصلہ کثرت رائے سے نہیں کرے گا، امیر افراد کو نہیں گنے گا، امیر افراد کو تولے گا، امیر فیصلہ کرے گا۔ مشورہ دو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ امیر کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر جو فیصلہ کر لے اب اس فیصلے کے اوپر عمل کرو۔ ہاں، اگر تمہارے علم کے مطابق فیصلہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہے تو پھر بات نہیں مانی جائے گی، لیکن اگر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، تمہاری رائے کے خلاف ہے، تو کوئی بات نہیں۔ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں کہ میری رائے مانی جائے۔ ڈسپلن سکھایا، ان کی تربیت کی، ان کے دل میں سے دنیا کی محبت کو کھرچ کے نکالا، آخرت کا طلبگار بنایا۔ قرآن اتنا اندر اتارا کہ قرآن کا شاید ہی کوئی صفحہ ہو کہ جس میں دنیا کی مذمت اور آخرت کی بڑائی نہ بیان کی گئی۔ یہ قرآن شفاء لما فی الصدور۔
اب وہ صحابہ اکرام ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، آخرت کے لیے اپنی جان دینے کو بہت بڑا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ پوچھا خالد بن ولید سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر نے کہ تمہاری کامیابیوں کی وجہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ تمہیں جتنی محبت زندگی سے ہے ہمیں اس سے زیادہ محبت شہادت سے ہے۔ ڈسپلن پیدا کیا، اللہ کی محبت پیدا کی، آخرت کی فکر پیدا کی، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹانے کا جذبہ پیدا کیا۔ پورے مکی دور میں یہ دعوت، تربیت، تنظیم، یہ کام ہوتا رہا، اور اس دوران سب سے کڑا حکم یہ دیا کہ تم نے برائی کے جواب میں خاموش نہیں رہنا، بلکہ تم نے برائی کا جواب اچھائی سے دینا۔ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ ذرا آزما کے دیکھیے، کوئی شخص آپ کو گالی دے تو بہت مشکل ہے کہ آپ اس پر صبر کر جائیں۔ ہم فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، فوراً جواب دیتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، جواب نہیں دینا، بلکہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ نیکی بدی برابر نہیں ہوتے، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ اپنی تعداد بڑھانی ہے، اپنے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کر کے۔ پورا مکی دور گزرا ہے ایک جماعت کی تیاری میں۔ جماعت تیار ہوئی مکی دور میں، ایک نیوکلیس قائم ہو گیا۔ بعد میں پھر اس نیوکلیس کو دیکھ کر وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، بہت سارے لوگ پیروی کے لیے بعد میں آئے، ساتھ دیا، لیکن پہلے اہم کام ہے جماعت تیار کرنا۔ آج ہمارے بعض سادہ لوگ عمران صاحب سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے ذریعے سے کوئی تبدیلی آ جائے گی۔ تبدیلی آئے گی صرف اللہ کے رسول کے دیے ہوئے طریقے سے، اور کوئی طریقہ نہیں۔ جذبہ اچھا ہو، نیت اچھی ہو، لیکن اللہ کے رسول نے پہلے ایک جماعت تیار کی ہے، اس جماعت کی تربیت کی ہے، اس جماعت کو ایک نمونہ بنایا۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ پردے کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، عورتوں کے لباس کے حوالے سے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اسلام نے اس کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جب ہم نے ان کے نائب صدر سے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، اسلام تو لباس کے حوالے سے پابندیاں لگاتا ہے، کہتے ہیں ابھی ہم ان ایشوز کو چھیڑنا نہیں چاہتے، سارے ایشوز ابھی چھیڑ دیے تو پھر لوگ ساتھ نہیں آئیں گے۔ مسنون طریقہ یہ نہیں ہے، آپ جب بھی ایشوز کو پھر چھیڑیں گے تو وہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ آپ پہلے دن سے ہی ان کی تربیت کریں کہ بھائی یہ ہے اسلام کی تعلیمات، جس میں پردہ بھی ہے، جس نے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا تو نہیں مانے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تاکہ جو بھی آئے سوچ سمجھ کر آئے۔ سنت یہی ہے، اللہ کے رسول نے یہی کیا، اس میں دیر لگے گی، لیکن یہ ہے کہ جو آئے گا سوچ سمجھ کر آئے گا۔